قال فرمایا یا آدم اے آدم انبئہم بتاؤ ان کو باسمائہم ان کے نام. فلما پھر جب انبأہم اس نے بتا دیے ان کو. یہ سب لفظ ایسے ہیں جن کے پیچھے روٹس گزر چکے ہیں. باسمائہم ان کے نام. قال فرمایا علم کیا نہیں. اقل میں نے کہا تھا. اقل کا روٹ کیا ہوگا؟ قاف واو لام. انی بے شک میں عالم میں جانتا ہوں. عالم کا لفظ پیچھے بھی گزر چکا ہے آیت 30 میں. عین لام میم روٹ ہے. غیبہ غیب یہ نیا لفظ ہے. کہاں گزرا ہے؟ یؤمنون بالغیب. السماوات نیا لفظ ہے پیچھے بھی گزر. سبع سماوات سما کی جمع ہے. والارض اور زمین میں جانتا ہوں غیب آسمانوں کے اور زمین کے. وعالم اور میں جانتا ہوں ما جو تبدون تم ظاہر کرتے ہو. جی یہ تبدون جو ہے یہ ذرا نیا لفظ ہے. بے دال واو اس کا روٹ ہے. بے دال واو بغیر ارادے کے ظاہر کر دینا. جو تم ظاہر کرتے ہو. وما کنتم اور جو ہو تم تکتمون تم چھپاتے. یہ پیچھے گزرا ہے تکتمون. تکتمون کاف تے میم کتم. کتم کا معنی ہوتا ہے چھپانا. جان بوجھ کے کوئی بات دل میں چھپانا. تبدون بغیر ارادے کے ظاہر کر دینا اور تکتمون یعنی جان بوجھ کے چھپانا. اصل میں انسان جو چیزیں ظاہر کرتا ہے نا اس میں بہت سوچ سمجھ کے کام نہیں لیتا, لیکن جو چھپانے والی باتیں ہوتی ہیں ان میں انسان کو یعنی سلیکٹو ہونا پڑتا ہے نا. قال فرمایا یا آدم اے آدم انبئہم بتاؤ ان کو باسمائہم ان کے نام. فلما انبأہم پھر جب اس نے بتا دیے ان کو باسمائہم ان کے نام. قال فرمایا الم اقل لکم کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا انی اعلم غیب السماوات والارض کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کے غیب چھپی ہوئی باتیں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. اب کیا ہوتا ہے؟ آدم علیہ السلام اپنی اولاد کے نام بتاتے ہیں, نیکوں کے بدوں کے. اسی طرح دوسرے معنی میں کائنات کی چیزوں کے. پھر جب وہ نام بتاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب دیکھ لیا تم نے کہ میں انسان کو کیوں پیدا کرنے والا ہوں. دوسرے لفظوں میں کہ انسان کے پاس جو علم ہوگا وہ فرشتوں سے زیادہ ہوگا. اور پھر انی عالم غیب السماوات والارض میں آسمانوں اور زمین کی غیب جانتا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ انسان اور فرشتے میں کیا فرق ہے, کیونکہ خالق وہ ہے نا, اس لیے سب جانتا ہے. اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو. تو وہ کیا ظاہر کرتے تھے اور کیا چھپاتے تھے؟ فرشتوں نے کیا ظاہر کیا تھا؟ یہ جو اوپر اپنا ارادہ اور رائے ظاہر کر دی تھی اس کی طرف اشارہ ہے. تبدون میں کس کی طرف اشارہ ہے؟ اس رائے کی طرف اشارہ ہے جو انہوں نے اوپر ظاہر کر دی تھی کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اور وما کنتم تکتمون جو کچھ تم چھپاتے تھے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ان کے دل میں تھا انہوں نے سارا نہیں بولا تھا, کچھ اپنی رائے محفوظ بھی رکھی تھی, یا کچھ ارادہ انہوں نے اپنا چھپا کے بھی رکھا تھا. وہ کیا تھا؟ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ چھپا ہوا وہ خیال تھا کہ خلافت عرضی انسان کی بجائے فرشتوں کو دی جائے جو تسبیح کرتے رہتے. وَإِذْ قُلْنَا اور جب کہا ہم نے للملائکۃ فرشتوں سے اسجدوا گزرا پیچھے نہیں گزرا اوکے. اسجدوا سین جیم دال سجدے سے سجدہ کرو. لآدم آدم کو. فسجدوا سب نے سجدہ کیا. الا
الا، الا کا لفظ ہے یہ بار بار آئے گا، اور الا کا معنی ہوتا ہے یہ کلمہ استثناء ہے، یعنی کسی بھی چیز کو ایکسکلوڈ کرتا ہے، سوائے، مگر ابلیس کے. ابلیس کا لفظ جو ہے بے لام سین سے ہے، بے لام سین، سخت مایوس، اور سخت مایوسی کے باعث غمگین ہونے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا. ابا، الف بے یہ اس کا روٹ ہے، کسی بات کو نہ ماننا، قبول نہ کرنا، اڑ جانا. اس نے قبول نہ کیا. واستکبر، اور تکبر کیا. استکبرہ کا روٹ کیا ہے؟ ذرا غور کیجئے، سامنے نظر آ رہا ہے، ڈھونڈیے اس کو. روٹ جو ہوتا ہے یا 3 حرف پر مشتمل ہوتا ہے یا 4 پر ہوتا ہے. 90% تو عربی زبان میں جو روٹس ہیں وہ 3 حرف پر ہیں. کاف بے رے ہے، کبر، ٹھیک ہے. اور استکبرہ جو ہے بڑا بننے کی خواہش کرنا، اس کا معنی ہوتا ہے بڑا بننا چاہنا، یعنی تکبر کرنا. استکبرہ، اس نے تکبر کیا، یعنی بڑا بننا چاہا، اس لیے اس نے سجدہ نہیں کیا. وکانا، اور ہو گیا، من الکافرین، کافروں میں سے، یعنی انکار کرنے والوں میں سے سجدے کا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، آدم کے آگے جھک جاؤ. فسجدوا، تو سب جھک گئے. الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابا، اس نے انکار کر دیا. کس چیز سے انکار کر دیا؟ جھکنے سے انکار کر دیا، سجدے سے. ابا کا معنی ہوتا ہے پسند نہ کرنا، قبول نہ کرنا، نہ ماننا، یعنی اس نے سجدہ کرنا پسند نہ کیا، اللہ کے اس حکم کو قبول نہ کیا، اللہ کی بات نہ مانی. واستکبر، اور بڑا بننا چاہا. استکبار، استفعال، طلب کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی انسان کے آگے جھکنے کی بجائے اس نے بڑا بننا چاہا. وکانا من الکافرین، اور انکار کرنے والوں میں شامل ہو گیا، انکار کر بیٹھا. تو پہلی فضیلت جو آدم علیہ السلام کو دی گئی تھی وہ علم کی بنا پر تھی، یا پہلی نعمت آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو آدم علیہ السلام کو ملی وہ علم کا دیا جانا تھا. اسی لیے علم دنیا کی سب نعمتوں میں بڑی نعمت ہے. مال ختم ہو سکتا ہے، علم ختم نہیں ہوتا. علم خرچ کرنے سے اور بڑھتا ہے، مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے. مال سے علم نہیں خرید سکتے، لیکن علم سے آپ مال بھی حاصل کر سکتے. کوئی ہنر آتا ہو آپ کو، آپ کام کر سکتے ہیں. جی ہاں، علم چرایا نہیں جا سکتا، مال چرایا جاتا ہے. علم آپ کی حفاظت کرتا ہے، مال کی حفاظت آپ کرتے ہیں. تو بہرحال سب سے پہلی نعمت جو انسان کو ملی وہ علم کی تھی. علامہ، تعلیم دی گئی. دوسری نعمت عزت و اکرام کی تھی کہ باقی ساری مخلوق کو اس کے سامنے ایک طرح سے جھکایا گیا. باقی مخلوق میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے بعد سب سے فضیلت والی مخلوق فرشتے ہیں. جب فرشتوں کو جھکنے کے لیے کہہ دیا گیا تو باقی سب چیزیں تو ساتھ ہی آ گئی. ابلیس جو تھا یہ جنات میں سے تھا، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ الکہف آیت 50 کیا آتا ہے اس میں؟ کان من الجن، ابلیس جو تھا وہ جنوں میں سے تھا. ففسق عن امر ربی، تو اس نے اپنے رب کے حکم سے انکار کر دیا، اپنے رب کا حکم نہیں مانا. کیوں نہیں مانا؟ اس نے بڑا بننا چاہا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زمین پر انسانوں سے پہلے جنات تھے. اب جب انسان کو بھیجا جا رہا تھا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ جنات سے فضیلت لے جا رہے ہیں، ان کو
ریجیکٹ کیا جا رہا ہے اور انسان کو وہاں اب بسایا جا رہا ہے، انسان کو ان کے بعد بھیجا جا رہا ہے، تو چونکہ وہ اس مخلوق میں سے تھا جس پر اب دوسری مخلوق کو ترجیح دی جا رہی تھی، تو وہ اس کو قبول نہ کر سکا، اس کو یہ بات اچھی نہ لگی، اس نے بڑا بننا چاہا اور اللہ کے حکم کا انکار کیا۔ ایک رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ ابلیس جنوں کا بڑا تھا، جیسے فرشتوں میں بڑے جبریل علیہ السلام ہیں، تو جنات کا بڑا ابلیس تھا، اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ بہت عبادت گزار تھا، یعنی عبادت کی کثرت کی وجہ سے وہ فرشتوں کے بھی قریب ہو گیا تھا، یعنی فرشتوں کے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ انسانوں میں سے بھی جو بہت عبادت گزار ہو تو اس کے لیے بھی کیا کہا جاتا ہے عام طور پر؟ فرشتہ سیرت ہے۔ تو جب فرشتوں کو حکم ملا سجدے کا تو اس کو بھی ساتھ ہی ملا تھا، یعنی فرشتوں کا ذکر تو یہاں آتا ہے، لیکن ایک دوسری جگہ پر سورۃ الاعراف میں ابلیس کو بھی سجدے کا حکم ملنے کا ذکر آتا ہے۔ سورۃ الاعراف میں آتا ہے ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، تمہیں کس چیز نے روکا تھا سجدہ کرنے سے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تو سجدہ کرے، تو کیوں نہ کیا تم نے؟ تو کفر ہوتا کب ہے؟ کفر کا کیا معنی؟ انکار۔ انکار ہوتا ہی اس وقت ہے جب انسان کسی حکم کو پا کر اس کو نہ مانے۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ اگر ابلیس آدم کو سجدے سے انکار کی بنا پر کافرین میں شامل ہو گیا تو انسان اللہ کو سجدہ نہ کر کے فرما برداروں میں کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ متقین میں کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ تو کوئی شخص متقی کہلا نہیں سکتا جب تک کہ وہ یقیمون الصلاۃ پر عمل نہ کرے۔ اب دیکھیے کہ اس سارے واقعے میں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جو قرآن پاک کے شروع میں کہا گیا الذین یؤمنون بالغیب، تو غیب میں جو جو چیزیں آتی تھیں ان سب کا ذکر گزر چکا ہے۔ فرشتوں کا ذکر خاص طور پر یہاں آ گیا، اس سے پیچھے کتاب کا ذکر آ گیا، کتاب کے نزول کا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اور اسی طرح دوسری چیزیں۔ تو دوسری فضیلت جو آدم کو ملی وہ کیا تھی؟ باقی مخلوق پر ترجیح کی یا عزت و اکرام کی، جیسے کہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے۔